بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، رمضان کی آمد ہے۔ الحمدللہ کچھ دنوں میں رمضان کی شروعات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا خوبصورت مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عطا ہے۔ رمضان وہ خوبصورت مہینہ ہے جس کا استقبال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی شروع فرما دیتے تھے۔ رجب کا چاند نظر آتا تھا اور اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا میں ایک دعا کا اضافہ ہوتا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے شعبان میں، ہمارے رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان وہ خوبصورت مہینہ ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں رمضان کے معنی جھلسا دینے کے ہیں، جلا دینے کے ہیں۔ تو کیا جلتا ہے؟ تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے، رمضان کی برکت سے لوگوں کے جو گناہ ہیں، دلوں کی گندگیاں ہیں، ان گندگیوں کو اللہ تعالیٰ جھلسا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ تو بڑا خوبصورت مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ رمضان وہ زبردست مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں اور بارش کے قطرات سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، معافی کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا خوبصورت مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درخت جھوم رہے ہوتے ہیں، کھڑکیاں، محلات کی کھڑکیاں اور دروازے ہل رہے ہوتے ہیں، جس سے ایسی خوبصورت آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے ویسی آواز کبھی نہ سنی۔ تو اس آواز کو سن کر جنت میں حوریں ہیں، تو حوریں اپنے محلوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں پر کھڑی ہو کر پکارتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے نکاح کرنے والا، کہ اللہ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ رضوان یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کے جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا اور اللہ تعالیٰ جہنم کے داروغہ مالک سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیں۔ ایسے خوبصورت دن اور رات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے۔ دن کا وہ عالم ہوتا ہے رمضان کے روزوں کا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی بندہ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس ایک روزے کے بدلے میں ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھے تو اس ایک فرض و روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا زبردست رمضان کا دن ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ چند گھنٹے کی بھوک پر اللہ مل جائے، چند گھنٹے کی پیاس پر اللہ مل جائے، کیسی بڑی سعادت کی بات ہے، کیسی بڑی نعمت کی بات ہے۔ اور رات کا وہ عالم ہوتا ہے کہ رات میں اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، کوئی ہے توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا اس کی مغفرت کی جائے۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو ندار نہیں، اور ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ آؤ بھئی آؤ، راتوں میں وہ عالم ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے براہ راست سے اعلان ہو رہا ہے، کوئی مانگنے والا ہو تو آ جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہو تو آ جائے۔ تو یہ ہماری اپنی سعادت ہے کہ رمضان کی راتوں میں ہم اپنے روٹھے رب کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو خوش کریں، اپنے اللہ کی جیوار میں آنسو گرائیں۔ اللہ پاک کی طرف سے براہ راست توبہ کی قبولیت کا اعلان ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے خطیب گزرے ہیں، اللہ نے ان کے باتوں میں بڑا اثر رکھا تھا اور دل کی دنیا بدلتی تھی، لاکھوں انسانوں کی دل کی دنیا ان کے بیانات پر بدلی ہیں۔ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے اور اس میں حضرت ترغیب دے رہے تھے کہ رات میں خوب توبہ اللہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ لوگوں، رات میں اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، خوب توبہ اللہ کیا کرو۔ تو مرد بھی تھے، ایک طرف مستورات کا مجمع بھی تھا،
تو ایک بوڑھی اماں کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر سوال کیا کہ حضرت پہلے آپ یہ بتائیں کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کب کرتا ہے جو آپ کھولنے کی بات کرتے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ بوڑھی اماں تو مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے، واقعی اللہ کی رحمت کے در تو دن رات کھولے ہوتے ہیں، تو رحمت کے در تو دن رات کھولے ہوتے ہیں، اس لیے تو فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو اونگ بھی نہیں ہوتی، اللہ کو نیند بھی نہیں ہوتی، اونگ بھی نہیں ہے، نیند بھی نہیں ہے، جب پکارو گے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ قرآن تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہاری جان کی رگ سے تم سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم اللہ کو پکاریں، اللہ سے دعا کریں۔ یوں تو دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے، لیکن بعض موقع ایسے کمال کے ہوتے ہیں، بعض گھڑیاں ایسی کمال کی ہوتی ہیں کہ جس میں بڑے بڑے گناہگار نواز دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے پاپی نواز دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ یہ تو سارے مہینوں کا سردار ہے، بڑا خوبصورت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک کی طرف سے سارے راتوں میں یہ اعلان ہوتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہو تو آ جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہو تو آ جائے۔ تو کیا خوبصورت دن اللہ پاک نے عطا فرمائے، کیا خوبصورت راتیں اللہ پاک نے عطا فرمائیں۔ اللہ کرے کہ جو چند دن باقی ہیں اللہ اپنے فضل سے ہمیں رمضان تک پہنچا دیں، رمضان کی مبارک گھڑیاں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دیں۔ اب رمضان کا استقبال ہمیں کرنا ہے، کس انداز میں استقبال کرنا، کس طرح ہمیں استقبال کرنا، ہماری اس بات کی کوشش ہونا چاہیے یہ رمضان ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، یہ رمضان ہماری زندگی کے انقلاب کا ذریعہ بن جائے، یہ رمضان ہماری اپنی توبہ کا رمضان بن جائے، یہ رمضان ہدایت کا خیر برکت والا رمضان بن جائے کہ اس رمضان میں اللہ اپنی مدد کو اتاریں اور دنیا میں اپنے دین کو زندہ فرمائیں۔ لہٰذا ہمیں عزم کرنا ہے، ہمیں کچھ ارادے کرنا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس رمضان میں ہمیں اللہ سے سچی پکی توبہ کرنی ہے، کیونکہ رمضان جیسا مبارک مہینہ، خوبصورت مہینہ جس میں اللہ کی رحمت کے در یوں کھولے ہوں اور یوں اللہ اپنے بندوں کو نواز رہا ہو، کوئی بندہ اگر اس میں اللہ پاک کی معافی اور مغفرت سے محروم ہو جائے تو وہ تو بڑا محروم انسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ بیان کے بعد صحابہ نے کہا حضرت آج تو ہم نے عجیب بات دیکھی جو اس سے پہلے نہ دیکھی۔ کیا دیکھا؟ کہ جی آپ نے پہلے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا جبرائیل میرے سامنے تھے اور جبرائیل نے بد دعا کی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے ان کی اس بد دعا پر آمین کہا۔ جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے بد دعا کی کہ بعد من ذکرت فلم یصلی علیک، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ پھر جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے بد دعا کی بعد من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ پھر اپنی اولاد کو جنت میں داخل نہ کراوے، یعنی اولاد اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت نہ کرے کہ اس کی خدمت پر اللہ پاک اس کو جنت عطا کرے۔ تو میں نے اس بد دعا پر بھی آمین کہا کہ ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور اولاد ان کی خدمت نہ کرے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اس کا جنت کا داخلہ نہ ہو، میں نے اس بد دعا پر بھی آمین کہا۔ تو انسان اگر رمضان میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ کی معافی سے محروم ہو جائے تو اس بندے کی ہلاکت میں کیا شک ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی عزم اور نیتیں کرنے کہ ہمیں ایک تو اللہ سے سچی توبہ کرنی، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے عزم کرنا ہے۔ بڑے زمانے گزر گئے اللہ کو بھول کے، بڑے دن گزر گئے اللہ کو بھول کے، آؤ بھائی آؤ، رمضان کی ابتدا ہونی ہے، چند دن باقی ہیں، ہم اللہ سے توبۃ اللہ کر کے رمضان کا استقبال کریں، اچھے عزم کریں، اللہ اس کے رسول کی طاعتوں کا عزم کریں اور نیتیں کریں، اپنے دن کو بھی انشاءاللہ سنواریں گے، اپنی راتوں کو بھی انشاءاللہ سنواریں گے اور انشاءاللہ اس رمضان کو اپنی مغفرت کا رمضان انشاءاللہ بنائیں گے، اپنی اصلاح کا رمضان انشاءاللہ بنائیں گے۔ اللہ کرے یہ رمضان ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے، انسانیت کی اور امت کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی مدد کے اترنے کا رمضان بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔